کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی، یعنی وہ اجناس جس کا کوئی شمار نہیں ہے، اور ان تمام کو اس طریقے سے ہلاک کر دینے کو بیان فرمایا گویا کہ وہ تھی ہی نہیں، ہے کہ نہیں؟ آیات کلیہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت سی نشانیاں ہیں نا، تو نہیں من جانب اللہ بہت سی نشانیاں ہیں، لیکن ان آیات کلیہ میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی تزئین کاری، انہیں زینت بخشنے کو بیان کیا ان چیزوں کے ذریعے جو ان کے اوپر یعنی اس زمین کے اوپر کیا ہے ان اجناس کو پیدا فرما کر کے کیا کہ جن کا کوئی شمار نہیں، وہ ازالت ذالکا اور ان کے ازالے کو بیان فرمایا، لیکن تزئین الارض یعنی زمین کی زینت کاری کو بیان کیا، اور ازالت ذالکا اس کے ختم کرنے کو، اس کے فنا کرنے کو، اس کے ہلاک کرنے کو، نیست و نابود کرنے کو، ایسے گویا کہ وہ تھے کألم یکن، لیکن قال اب اس کے بعد ارشاد فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، یہ کہہ کر کے کیا بتانا چاہتے ہیں، یعنی بظاہر تو آپ کو ابھی تک کیا چل رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا کا ان کے ایمان کا خواہاں ہونا، خاصدار ہونا کہ وہ ایمان نہیں لے کے آ رہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جان ہلکان کر رہے ہیں کہ نہیں وغیرہ وغیرہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس باندھی گئی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے نا تسلی دی گئی کہ آپ اتنا کیا ہے اپنے آپ کو ان کے پیچھے بالکل سے اپنے نڈھال نہ کریں، ہے کہ نہیں، اتنا زیادہ غم نہ کریں، اس طریقے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، اور اس کے فوری بعد کیا اصحاب کہف کا قصہ بیان ہو رہا ہے، تو یہ بیان اور اس بیان میں کیا کیا ربط ہے، کیا ہے نا تعلق ہے، اس تعلق کو یہاں پر قائم فرما رہے ہیں، سمجھ میں آئی؟ ہاں تو تعلق فرمایا قال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کوہ ہے نا اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے، ہے کہ نہیں؟ حسبتا کیا تمہیں معلوم ہوا، حسیبہ حسیب کا مطلب کیا ہوتا ہے، گمان کرنا، ہے کہ نہیں، لیکن کبھی کبھی علمتا کے معنی میں بھی لیا جاتا ہے کہ نہیں، اور یہاں علمتا کے معنی میں کیوں لیا گیا، اعلیٰ حضرت نے علمتا کے معنی میں لیا ہے نا، گمان کا معنی بھی کیا گیا ہے نا، مفسرین نے کیا ہے گمان کے معنی میں بھی رکھا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا ہے کیا تمہیں معلوم ہوا، کیونکہ گمان تو ہے کہ نہیں وہ تو کرتے ہی تھے، گمان میں کوئی وہ نہیں تھا، ہے کہ نہیں، یعنی لیکن اتنے اس پہ بات کر رہے تھے وہ لوگ، اتنا تعجب خیز اس کو سمجھ رہے تھے، ہے کہ نہیں، کہ گویا کہ ان کو علم ہے اس کے تعجب خیز، علم جو ہوتا ہے وہ کس کے یقینی چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے، اور گمان جو ہے وہ یقینی چیزوں کے لیے نہیں بولا جاتا ہے، سمجھ گئے؟ تو یعنی تم نے یہ یقین کر لیا، کہنے کا مطلب یہ ہے نا، مقصود یہ ہے نا کہ تم نے یہ یقین کر لیا ہے، گمان تو ہے ہی ہے، گمان میں کوئی پوچھنے کا سوال کرنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، گمان تو وہ کر ہی رہے تھے، تبھی تو جا کر کے پوچھا کہ ان کا قصہ بہت ہی عجیب و غریب ہے، بولے اس کو تم عجیب و غریب سمجھ رہے ہو، اس سے عجیب و غریب تو یہ چیزیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے دنیا رنگ و بو کو اس طریقے سے پیدا فرمایا، ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے زینت بنایا وغیرہ وغیرہ، بہت سی جمادات نباتات حیوانات ہے نا، جتنے بھی اشجار ہیں سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے پیدا فرمایا، اس کے بعد اس طریقے سے ہلاک کر دے گا، گویا کہ نہیں، وہ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی بڑی عظیم نشانیاں ہیں، ان نشانیوں کو چھوڑ کر کے تم اس کو بہت بڑا قصہ سمجھو، بہت بڑی عظیم نشانی سمجھو، ہے یہ بھی عظیم نشانی اپنی جگہ، لیکن اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر کے کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس دنیا ہے نا، اس کائنات کو کیا ہے جس طریقے سے پیدا فرمایا، زینت بخشی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے ایک کیا ہے ایسے اس طریقے سے نیست و نابود فرما دے گا، گویا کہ ان کا وجود ہوا ہی نہیں تھا، ہے کہ نہیں، یہ تھے ہی نہیں، سمجھ میں آئی؟ تو یہ عظیم ہے کہ کیا عظیم ہے، کائنات کو فنا کر دینا اس کے تزئین کاری کے بعد یہ عظیم ہے، یہ اصحاب کہف کا مدت طویلہ تک غار کے اندر سوئے رہنا، یہ واقعہ عجیب ہے، عجیب تو یہ ہے نا جس کو ہم رات دن دیکھ رہے، دیکھیں ابھی ایک زلزلہ آ جاتا، پوری بھوکمپ آ جاتی تو اس کو تعجب سے سمجھنے لگتے ہیں، لیکن یہ ہو جائے ہلکی سی کوئی بھی چیز ہو جائے اس کو تعجب سے سمجھنے لگتے ہیں، سمجھ دنیا میں اگر کوئی چیز ہونے لگے، یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ پوری دنیا کے اندر یعنی جو ہلچل مچے گی، لیکن جو ہوگا کہ روئی کے گولے کی طرح پہاڑ اڑیں گے وغیرہ وغیرہ، بہت سی چیزیں ہوں گی، یہ سب تعجب خیز چیزیں ہیں نا، کوئی کہا حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو والے اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے،
اب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ یعنی ان ذالک اعظم من قصۃ اصحاب الكهف وابقاء حیاتهم مدة طویلہ والكهف والغار الواسع في الجبل والرقیم اسم قلبهم او قريتهم او اسم کتاب كتب في شانهم او اسم الجبل الذي فيه الكهف، یعنی کہ یہ اصحاب کہف کے قصے سے کہیں زیادہ عظیم ہے کہ نہیں؟ یعنی یہ سب کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زمین کو زینت بخشی ہے کہ نہیں، طرح طرح کی چیزوں سے جن کا کوئی شمار نہیں، اور ان کو ایسے ختم کر دے گا، ایسے نیست و نابود فرما دے گا گویا کہ ان کا وجود ہوا نہیں تھا. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ اصحاب کہف کے قصے اور ان کے مدت طویلہ تک ان کی حیات کو باقی رکھنے سے کہیں زیادہ بڑی ہے کہ نہیں؟ ٹھیک. والکہف، اور کہف جو ہے یہ کس کا نام ہے؟ کرے الغار الواسع فی الجبل، پہاڑ میں کشادہ غار ہے کہ نہیں؟ پہاڑ میں اگر کشادہ غار ہو، ہے نا، غار جو ہماری اصطلاح میں عام طور پہ بولتے ہیں جس میں 2 4 5 لوگ ایسے مطلب آ جائیں، ہے نا، بیٹھ سکے اچھے سے، وہ ہوتے چھوٹے موٹے غار ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. لیکن یہ وسیع و عریض تھا تھوڑا، اس میں حضرات آرام بھی فرما رہے تھے ہے کہ نہیں؟ تو وہی غار واسع فی الجبل، کہتے کہ پہاڑ میں کشادہ غار کو کہتے ہیں. والرقیم، اور رقیم یا تو ان کی ہے نا کتے کا نام ہے یا ان کی بستی کا نام ہے نا، جس گاؤں کے باشندے تھے، بود و باش اختیار کی تھی جہاں کی، اور اسم کتاب، یا اس کتاب کا نام ہے جو ان کی شان میں لکھی گئی تھی، ہے نا. جب دقیانوس نے اطلاع پائی ان کی کہ یہ لوگ اس غار میں جا کر کے چھپ گئے ہیں، تو اس نے اس مردود شیطان خبیث نانہنجار نے کیا کیا، وہاں پر دیوار قائم کر دی کہ اسی میں معاذ اللہ گھٹ کے انتقال کر جائیں، ٹھیک ہے نہیں، اب یہاں سے باہر نہ نکل سکے. تو دیوار اس کے دہانے پر دیوار قائم کر دی جائے، جو نکلنے کا راستہ دہانا ہوتا ہے نا، اس کا جو دروازہ اس کو دہانا کہتے ہیں، تو وہاں پر اس نے دیوار قائم کروا دی تاکہ یہاں سے وہ لوگ نکل نہ پائیں اور یہیں پر گھٹ کر کے کیا ہو جائیں، پناہ ہو جائیں، ختم ہو جائیں. لیکن کیا ہے، جو دیوار کی تعمیر کر رہا تھا وہ نیک سیرت نیک آدمی تھا، تو اس نے کیا کیا، ان کا پورا قصہ کیا ہے ایک تختی پر لکھ کر کے وہی نیچے دفن کر دیا. جی. تو اس کے مطلب اس کے بنیاد میں اس نے دفن کر دیا کہ کبھی جب یہ کیا ہے آئندہ جو نسلیں آئیں گی، اگر کبھی ان کا ادھر آنا ہوا تو وہ لوگ ان کے بارے میں جان سکیں یہ لوگ کون تھے، ہے نا. تو اسم کتاب، یہ اس کتاب کا نام ہے رقیم، ہے نا. رقیم رقمہ بھی ہو سکتا ہے لیکن رقیم کے کئی معنی ہو سکتے ہیں. رقمہ سے بھی مشتق مان سکتی ہیں. کس سے؟ رقمہ سے. پڑھی ہے کبھی رقمہ؟ رقمہ مار پڑیں. رقمتن معنی ہوتا ہے علاقہ، بستی، گزرگاہ، وادی، جنگل، گلی، سڑک، سمجھ میں آئی؟ اور رقمن بمعنی مرقوم، جیسے خلقن بمعنی مخلوق. صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں، رقمن کا معنی بتا رہا تھا. رقم کا معنی، رقم بمعنی مرقوم. مرقوم، ایک منٹ بجے. ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہاں، کیا کہہ رہا تھا میں؟ رقمن. ہاں، رقم معنی ہوتا ہے، رقم بمعنی مرقوم میں نے بتایا ہے کہ نہیں، جیسے کہ خلق بمعنی مخلوق ہے کہ نہیں، لیتے ہیں کہ نہیں لیتے. عدل بمعنی عادل، یہ لینا ہے نا. کبھی مصدر کو اس میں فاعل، کبھی اس میں مفعول کے معنی میں لیتے ہیں. تو رقم مصدر ہے لیکن اس کو اس میں مفعول کے معنی میں یعنی مرقوم یعنی لکھی ہوئی کندہ کی ہوئی چیز کو بھی کہتے ہیں. بس وہی جو کھدی ہوئی لکھائی ہوتی ہے نا، پتھر یا لکڑی ہے نا، یا دھات پر کوئی عبارت جو لکھی ہوتی ہے کندہ کر کے لکھتے ہیں نا اس کو، کندہ کر کے لکھی گئی ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں رقم کہتے ہیں. اس سے تو اگر وہ معنی ہو تو وہ کتاب مراد ہو سکتی ہے جو ان کی شان میں لکھی گئی ہے، نوشتہ. سمجھ میں؟ یا تو ان کے اصحاب کہف کے کتے کا نام ہو. سمجھ نہیں؟ ہاں.
اور رقیم کا معنی جنگل بھی میں نے بتایا رقمہ سے، جیسے کہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ فرمایا ہے کہ نہیں، جنگل کے کنارے والے ہے کہ نہیں. ہاں. تو اعلیٰ حضرت نے ترجمے میں دیکھو ہر چیز کا پاس و لحاظ رکھا ہے ماشاء اللہ، ٹھیک ہے نہیں. جنگل کے کنارے والے جنگل میں رہنے والے نہیں تھے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ جنگل کے کنارے والے. ہاں یہ کبھی کبھی کیا ہے، یہ مررت بزید ہے کہ نہیں، میں زید کے پاس سے گزرا تو کیا مطلب ہے، زید سے بالکل مل کر کے التصاق کے لیے آتا ہے نا بھائی، بات جو ہے وہ التصاق کے لیے آتا ہے، ملنے ملانے کے لیے آتا ہے نا. تو کیا زید سے بالکل ٹچ ہو کر کے گیا ایک دم سے گھسرتے ہوئے ایسے اس کو دھکا مارتے ہوئے گیا؟ نہیں نا، اس کے کنارے سے یہ التصقا مروری بمکان یقرب منہ زید، میرا گزرنا ایسی جگہ سے کے قریب سے ہوا جہاں سے زید قریب تھا، ٹھیک ہے نہیں. تو ایسے یہاں پر بھی قربت کا معنی اعلیٰ حضرت نے لے کر کے معاملہ ہی ختم کر دیا ہے کہ نہیں. ہاں تو جنگل کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، گزرگاہ کو بھی کہتے ہیں، گلی سڑک کوچا ہے کہ نہیں، یہ سب معنی میں بھی ہے. تو رقیم کا ایک معنی حضرت نے بیان کیا کہ رقیم یا تو ان کے کتے کا بھی نام ہو سکتا ہے، یا ان کے بستی گاؤں شہنا کا بھی نام ہو سکتا ہے، اور اسم ہے نا، اسم کتاب یا کتاب کا نام، اس نوشتے کا نام ہو جو ان کی شان میں لکھا گیا ہے کہ نہیں. اور اسم الجبل الذی فی الکہف، یا اس پہاڑ کا نام ہو جس میں یہ غار موجود تھا. سمجھ میں؟ کانو من آیاتنا عجبا، اب یہاں پر تفسیر فرمانے اس کی، اے کانو آیتن عجبن من آیاتنا، یعنی ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھی. سمجھیں؟ اب ایک عجیب نشانی تھے، سمجھیں؟ چلیے اپنی طرف سے نہیں پیش کریں گے. آیتن عجبن اگر یہاں پر تنوین تعظیم کے لیے لے لے تو مطلب ایک ہماری عظیم نشانی تھے، بہت بڑی نشانی تھے، کہ تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ نہیں. تو کہہ رہے کہ یہاں پر وصفم بالمصدر، یہاں پر جو صفت لائی گئی ہے، یعنی کہ اصل میں آیتن نکال کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عجبن جو ہے یہ صفت کی جگہ پر ہے کہ نہیں. اور کس کی صفت ہے؟ آیا کی صفت ہے. لیکن آپ نے پڑھا ہوگا کہ مصدر کا حمل ذات پر صحیح نہیں ہوتا ہے، تو صفت لانا مصدر کے ذریعے کیسے صحیح ہوگا؟ سمجھ میں؟ عجب جو ہے، عجب مصدر ہے نا، تو آیت کی اب اگر اس کو صفت بنا رہے ہیں تو عجب مصدر کو صفت بنانا کیسے صحیح ہوگا؟ صفت جو ہوتی ہے وہ مصدر تھوڑی نہ ہوتی ہے. زید عدل ہے کہ زید عادل ہوتا ہے؟ زید انصاف ہے کہ انصاف ور ہے؟ انصاف ور عادل ہے. عادل ہے نا، تو انصاف کہنا صحیح ہوگا؟ عدل ہے نہیں نا. سمجھیں؟ یہ آیت، یہ نشانی تعجب ہے کہ تعجب خیز ہے؟ تعجب یہ خیز. خود ہی تعجب ہے، سراپا تعجب ہے. مصدر کے ذریعے ہے کہ نہیں، مصدر کا عمل ذات پر مبالغتاً کیا جاتا ہے نا. اور اب آپ نے پڑھا ہوگا حمل بالاشتقاق، حمل بالمعاطا ہے کہ نہیں، کس نے پڑھا ہے اپنے جواہر المنطق میں؟ حمل بالاشتقاق میں کیا ہوتا ہے، کوئی ہے نا زو یا حرف جر کے واسطے سے کیا ہے، اگر خبر مبتدا پر منحصر ہو یا کوئی صفت کسی ہے نا موصوف کے لیے ثابت کی جائے تو حمل بالاشتقاق ہے. اور حمل بالمعاطا کیا ہے، کوئی خبر کسی مبتدا پر یا کوئی صفت ہے نا کسی موصوف کے لیے ثابت کی جائے بغیر حرف جر کیا، بغیر کسی اشتقاق کے واسطے سے، تو حمل بالمعاطا ہے. تو پہلی جو تفسیر حضرت فرما رہے ہیں یہ حمل بالمعاطا کے طور پہ فرما رہے ہیں، ہے نا. وصفم بالمصدر، یعنی مصدر کو مصدر ہی رکھیے، یہاں پر کسی چیز کی تقدیر نہ نکالیے، بلکہ مصدر کو مصدر ہی پر رہنے دیجیے. تو مصدر کے ذریعے میں نے بتایا نا کہ اب وہ کیا ہے، مصدر کے ذریعے صفت لانا ہوتا ہے، مبالغتاً ہوتا ہے. تو یہ بات یہاں پر پائی جائے گی، ٹھیک ہے. اس میں کوئی کسی چیز کی حذف کی ضرورت نہیں ہے. اے کانو آیتن عجبن من آیاتنا، یعنی ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے. وصفم بالمصدر، مصدر کے ذریعے اس کو وصف مان کر کے، یعنی مصدر ہی کو بنا دیا جائے. او علی ذات عجبن، کیا ہے، ذات کی تقدیر نکال کر کے کیا کر دیں، ذات عجبن کر دیں. سمجھ میں؟ اب ذات عجبن اگر کر دیں گے تو حمل بالاشتقاق ہو جائے گا.
جی کہ نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ اب جو ہو رہا ہے حمل کس کے ذریعے ہو رہا ہے؟ ذات کے ذریعے ہو رہا ہے وضو کی وجہ سے ہاں وہی ذات سے ہے نا، وضو ہے تو وہ تو مذکر کے لیے مؤنث کے لیے ہے کہ ذات مؤنث نہیں؟ کیونکہ آیت ہے تو اس کی صفت بھی کیا ہے؟ مؤنث ہی رہے گی، تو ذات نکالنی پڑے گی، وضو نہیں۔ اچھا ہو گئی بات؟ اچھا اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی پھر بولے اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہیابی کے سامان کر۔ اذ کیا ہے؟ مفعول فی ہے کہ نہیں؟ ظرف زمان یا ظرف مکان ہے کہ نہیں؟ مکان ہو سکتا ہے ظرف زمان کے ظرف مکان، ظرف زمان جب ہے نا؟ ظرف زمان جیسے بادو ہے نا، باد کیا ہے؟ ظرف زمان ہے نا، ظرف زمان ہے، زمان بعد میں زمانہ بہتر ہے، اس بھی زمان ہے نا، زمان خیر لمبی ہو جائے گی۔ کیا حضرت اس بھی زمان ہے نا؟ ایک بات بتاتا ہوں میں آپ کو، صرف ایک مثال دیتا ہوں، بیتی بادہ داری یا بیتی بادہ بیتی، میرا گھر تمہارے گھر کے بعد ہے، اب یہاں پر بات کو کیا بناؤ گی؟ سوچ کر کے جواب دینا۔ چلیے ارے بیتی بادہ بیتی یا داری بادہ داری ہے کہ نہیں، یا قبلہ داری ہے، بیتو قبلہ داری ہے کہ نہیں، قبلہ بیتی کچھ بھی کر لیجیے، محل کے اعتبار سے اس کو زمان کے لیے اور مکان کے لیے فٹ کریں گے، پیٹ کریں گے۔ چلیے اب اس لیے تو وہ اب اس لیے اے اذکر یعنی اے محبوب یاد کر، ہے کہ نہیں؟ جب اب یہ ظرف ہے تو ظرف کا تعلق کسی نہ کسی سے تو ہوگا بھائی، ظرف اپنے سے تو پایا نہیں جائے گا، ہے کہ نہیں؟ اس کا کوئی نہ کوئی متعلق ہوگا نا، تعلق کسی سے، کسی نہ کسی سے یہ تعلق رکھے گا، اس کا متعلق نکالنا پڑے گا نا بھائی، اس کا تعلق کسی نہ کسی سے جوڑنا پڑے گا نا، جی تو اس کا تعلق جوڑا اذکر ہے کہ نہیں؟ اس کا تعلق کس سے ہے؟ اذکر سے۔ اول فتیہ جوانوں نے پناہ لی کسی الکاف غار کی، فقالو تو بولے ربنا اے ہمارے رب آتینا ہمیں عطا کر، ہمیں دے، ہمیں بخش، ہے کہ نہیں؟ من لدن کا اپنے قرب خاص سے، لدا کا استعمال جو ہوتا ہے وہ بالکل قربت کے لیے ہوتا ہے، آپ نے پڑھا ہی ہے، اور لدا کا اپنے قرب خاص سے رحمتن بڑی رحمت، یہاں پر تنوین کو تعظیم کے لیے اگر مان لے تو بڑی رحمت، جیسے کہ قرآن پاک میں تنوین تعظیم کے لیے بھی آتی ہے اور تقلیل کے لیے بھی آتی ہے، قلت بیان کرنے کے لیے بھی آتی ہے، عظمت بیان کرنے کے لیے بھی آتی ہے نا، جی دونوں طریقے سے آتی ہے۔ تو عظمت بیان کرنے کے لیے جیسے قد جاءکم من اللہ نور، ہے کہ نہیں؟ تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے آ گیا ہے بڑا نور، عظمت والا نور۔ یہ عظمت والا نور کہاں سے آپ نے نکالا؟ عظمت کا بیان کہاں سے ہوا؟ تنوین تعظیم ہے، ہاں۔ اور تقلیل قلت بیان کرنے والی تنوین، جیسے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، تو لیلن پہ جو تنوین آئی ہے وہ تنوین تقلیل ہے، قلت بیان کرنے کے لیے۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں لے گئی، ہے کہ نہیں؟ لیلن ورنہ تو اسرا کے ذریعے لیل کا معنی پیدا ہو ہی گیا تھا، پھر لیلن لایا گیا، لیکن وہ جو قلت کا معنی تھا وہ اسرا کے اندر نہیں آ رہا تھا، لیلن پہ جو تنوین ہے اس نے قلت کا معنی ظاہر کر دیا۔ بہرحال اول فتیہ بالکافی فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، ہے کہ نہیں؟ اعلی حدیث کا ترجمہ جو ہے ماشاءاللہ، ہے کہ نہیں؟ اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے، ہے کہ نہیں؟ اپنے پاس سے، اے رحمتم من خزائن رحمتک، یعنی اپنے رحمت کے خزانوں میں سے رحمت عطا کر، اور وہ رحمت ہے کیا؟ کس چیز کی رحمت؟ وہی المغفرہ، اور وہ مغفرت ہے، بخشش ہے کہ نہیں؟ بخش دے، اتنے دنوں تک ہم کیا ہے گمراہی میں پڑے رہے، ہے کہ نہیں؟ ورزق، اور رزق کی، ہے کہ نہیں؟ رحمت ہے والامن من الاعداء، اور کون سا ہے یہ؟ دشمنوں سے حفاظت،
समझ में आई? यानी ये रहमत कई तरीके से हो सकती है, मगफिरत वाली, रिस्क वाली और दुश्मनों से हिफाजत वाली, है ना, अमन वाली, समझ में, उनसे सुकून देने वाली, उनसे क्या है महफूज रखने वाली बात समझ जाए। वह है कि लेना मिन अमरिना रशदा, और हमारे काम में हमारे लिए राहयाबी के सामान कर, ठीक है नहीं? अल्लज़ी नहनु अलैहि मिन मुफारक़तिल कुफ़ार, यानी कि जिस चीज पर हम अभी हैं, यानी जहां, यानी जिस रूट, जिस राह पर हम अभी गामजन हैं, यानी कि कुफ़ार की जुदाईगी, तो नहीं, यानी कुफ़ार से अलग थलग हो गए ना हम, तो इस मामले को हमारे लिए क्या कर दे, राहयाबी का सामान बना दे। समझ में आई? हमारे लिए हमारे मामले को क्या कर दे, भला बना दे, यानी कि अच्छा बना दे, रुश्द हिदायत वाला बना दे। रशदन, तो रशदन में दोनों चीजें हो सकती है। क्या मतलब? हत्ता नकूना भी सबब ही राशिदीना, ताकि उसके सबब से, यानी हमारे इस मामले, यानी कुफार को जो हमने छोड़ दिया है, उसकी वजह से हम क्या हो जाए, राशिदीना, क्या हो जाए, रहनुमा बन जाएं, रहबर बन जाएं, है ना, मुहतदीना, और राहयाब हो जाएं। राशिद माने रहनुमाई करना भाई, और मुहतद माने क्या है, राहयाब होना, हिदायत पाना, और राशिदीन को मतलब हिदायत देना, तो हम उसके साथ क्या हो जाए, हिदायत देने वाले हो जाएं और हिदायत याफ्ता हो जाए, दोनों माना, समझ आई? या मतलब ये भी निकाल सकते हैं कि हमारे पूरे मामले को क्या है, अल्लाह रुश्द हिदायत बना दे, यानी सरापा क्या है, हमारा पूरा का पूरा मामला क्या है जाए, रुश्द बन जाए, भला बन जाए, अच्छा बन जाए, नेक हो जाए, समझ आई? कैसे? अब ये कुल का माना कैसे निकाल लिया कि पूरे पूरे मामले को, जैसे कि अरबियों का कौल है ना, जैसे आप कहो, लेकिन अरबियों का कौल है, आप तो नहीं कहते हैं, है ना, इसलिए कह रहा हूँ, रअयतु मिनका असदा, कि मैंने तुझसे शेर देखा, है कि नहीं? तो क्या मतलब होता है, यानी मैंने तुझे मुकम्मल शेर पाया। जब ये बयान करना होता है तो क्या कहते हैं, रअयतु मिनका असदा, यानी तेरी हर बात, हर मौके, हर है ना महाज पर क्या है, तुझे मैंने शेर ही पाया है, कभी तुझे क्या चूहों की तरह से भागते हुए नहीं पाया। तो ये बयान करना होता है ना कि हर मामले में तो शेराना अपने अंदर क्या है, जुरात रखता है। तो इस मामले को बयान करने के लिए क्या कहते हैं, मैंने तुझसे शेर देखा, यानी तुझे सरापा शेर पाया मैंने, हर मामले में, हर, है ना, हर मौके पर तुझे क्या है, मैंने शेराना तरीका देखा तेरा। तो इस तरीके से बयान करने के लिए जिस तरीके से रायतो मिनका सदा कहा जाता है, ऐसे यहाँ पर भी है कि यानी कि ए अल्लाह हमारे तमाम मामले को क्या कर दे, तू राहयाबी का सामान बना दे, समझ में आई? यानी जितने भी मामले हैं हमारे, सिर्फ ये खास कर ये मुफारकत कुफ्फार का मामला नहीं है, समझ में आई? मुफारकत कुफ्फार का जो मामला नहीं है, बल्कि और भी जितने भी, यानी कि हम जो वहां पर रहेंगे तो ऐसा ना हो कि हमसे कोई तसाहुली हो, है ना, कुछ भी हो, वहां पर रहते हुए यानी कि इनसे जो जुदा हुए हैं, वहां पर भी क्या है, हमारे लिए कोई ऐसी चीज है ना, वहां पर मुहैया फरमा दे कि वहां पर हम तेरी इबादत कर सके, है कि नहीं, और तू क्या है, तेरे जिक्र कर सके, और भी जो चीजें होती हैं, दुनियावी हो या उखरवी हो, तमाम चीजें हमारे लिए क्या कर दे, तू आसान फरमा दे। ये कहने का मतलब यानी किसी खास चीज के लिए नहीं, अव्वलन खास कर दिया था ना कि हमारा मामला, तो मामले को खास कर दिया था, समझ में आई जी? कि कौन सा मामला है, मुफारकत कुफ्फार वाले मामले को, समझ में, हमारे लिए रुश्द हिदायत बना दे, यानी कि हिदायत का सामान बना दे। लेकिन अब जो है, यानी तमाम मामले को, चाहे जो वो मामला हो, हम पर जो पेश आ चुका वो मामला, और जो पेश आने वाले जो उमूर, वो तमाम मामले को हमारे लिए क्या बना दे, रुश्द हिदायत का सामान बना दे, राहयाबी का सामान बना दे, जो भी है, बस समझ में आई? और यस्सिर लना तरीक़ा रिज़ा, या हमारे लिए अपनी रज़ा के रास्ते को आसान बना दे, समझ में? ये भी मुराद दे सकते हैं। यानी कि अल्लाह, है ना, कोई हम, यानी कि हमें ऐसी तौफीक बख्श जिस तौफीक के बदौलत क्या कर सके, हम तेरी रज़ा हासिल कर सके, समझ में आई? तौफीक का माना क्या होता है, तौफीक किसको कहते हैं, बोलते ना अल्लाह ताला इसकी तौफीक अता फरमाए, इसकी तौफीक, तौफीक का माना क्या होता है, ठहराव, जअलुल्लाहि अफ़आला इबादिही मुवाफ़िक़न लिमा युहिब्बुहु व यर्दा,
ٹھیک ہے نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے افعال کو اس طور پر بنا دے, اس طور پر مقرر کر دے کہ وہ بندہ جو عمل کرے وہ اللہ کو محبوب ہو اور اللہ اس سے راضی ہو. سمجھ میں آئی؟ جعل اللہ فعل عبادہ موافقا لما یحبہ ویرضا. اللہ کا اپنے بندے کے افعال کو اس کے موافق بنا دینا جس کو پسند فرماتا ہے اور جس سے وہ راضی ہوتا ہے. سمجھ میں آئی؟ چلیے